Senior Under Officer Raja Bhatti won the Sword of Honor. ستمبر 1965 ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے۔ سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک بہادر اور شجاع جوان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے 150 نوجوانوں کے ساتھ لاہور پر حملہ کرنے والے دشمن کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس نوجوان کا نام میجر راجہ عزیز بھٹی تھا، اس کو دنیا میں محافظ لاہور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کی پیدائش 16 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام راجہ عبداللہ بھٹی تھا جو روزگار کے سلسلے میں ہانگ کانگ کے رہائش پذیر تھے۔ عزیز بھٹی کا بچپن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہانگ کانگ میں گزرا اور وہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہانگ کانگ میں بھی اس کی زد میں آ گیا۔ حالات کے پیش نظر ان کے خاندان والوں نے ہانگ کانگ سے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنے آباء و اجداد کے گاؤں لاڈیاں جو ضلع گجرات میں واقع ہے واپس آ گئے۔ وہاں انہوں نے شادی کی اور آل انڈیا فوج میں شمولیت اختیار کی۔ سال 1955 میں جب راجہ عزیز بھٹی کیپٹن بنے تو انہیں مزید تربیت کے لیے کوئٹہ بھیجا گیا جہاں انہوں نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کامیابی کے بعد انہیں مزید کورسز کے لیے کینیڈا بھیجا گیا اور ان کی رینک میں بھی ترقی کی گئی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران انہیں شہید ملت لیاقت علی خان نے گولڈ میڈل سے نوازا۔ وقت کا پیادہ چلتا رہا اور یوں 1965 کا سال آ گیا۔ ایک روز راجہ عزیز بھٹی اپنے اہل خانہ کے ساتھ چھٹیوں پر وقت گزار رہے تھے۔ ایک دن اگست کی صبح انہیں اچانک ایک پیغام ملا جس میں چھٹیاں منسوخ ہونے کی خبر تھی۔ میجر عزیز بھٹی کے بچے بھی ان کی طرح بہادر تھے اور انہوں نے پوچھا، پاپا کیا جنگ ہونے والی ہے؟ میجر عزیز بھٹی نے ہمیشہ کی طرح حقیقت کا سامنا کیا اور کہا، لگتا ہے اب جنگ ہو کر رہے گی۔ دشمن نے 6 ستمبر کو رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کر دیا مگر دشمن کو یہ خبر نہ تھی کہ ان کا مقابلہ میجر عزیز بھٹی جیسے عظیم سپاہی سے ہے۔ وقوعہ کے دن اپنی مٹھی بھر جوانوں کے ساتھ میجر عزیز بھٹی برکی کے محاذ پر تیار تھے۔ ان کے 2 پلٹون BRB نہر کے کنارے مقیم تھے اور جب دشمن کا حملہ شروع ہوا تو میجر عزیز بھٹی نے اپنے جوانوں کی راہبری کی۔ ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا اور انہوں نے مضبوط اور حیران کن استحکام سے دشمن کے حملے کا سامنا کیا۔ 1965 کی جنگ کے دوران راجہ عزیز بھٹی نے بہت بزرگی اور جرأت سے اپنے وطن کی حفاظت کی۔ انہوں نے لاہور میں دشمن کو چھکے چھڑا دیے اور بہت سے دشمنی سپاہیوں کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ ان کے دلچسپ اور دبنگ انوکھے حملوں سے صرف 11 پاکستانی جوان شہید ہوئے جبکہ دشمن کے ہزاروں فوجی جہنم واصل ہو گئے۔ ناظرین، جنگ کو شروع ہوئے گھنٹوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور میجر عزیز بھٹی مسلسل جاگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سوج چکی تھی لیکن وطن کی محبت میں بالکل چوکس تھے۔ میجر عزیز بھٹی نے نیند اور بھوک کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے خلاف بے باک مقابلہ جاری رکھا۔ ایک جوان شجاعت سے ان کے پاس آیا اور کہا، میں ان پر نظر رکھتا ہوں، آپ کھانا تناول فرما لیں۔ میجر عزیز بھٹی نے جواب دیا، دشمن کا سامنا ہو رہا ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ حوالدار اکرم نے کہا، سر میں بھی ایک اچھا سپاہی ہوں اور میں نشانہ بتا کر فائرنگ کرا سکتا ہوں۔ میجر عزیز بھٹی نے ابھی چند لقمے ہی کھائے تھے کہ حوالدار کی بتائی ہوئی رینج پر کیے گئے حملے مس ہو گئے۔ میجر عزیز بھٹی نے فوری طور پر دوربین پکڑی اور ٹھیک جگہ پر نشانے لگائے۔ دشمن کچھ دیر میں بھاگ کھڑا ہوا۔ میجر عزیز بھٹی نے صرف 150 نوجوانوں کے ساتھ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ پاکستان کے صرف 11 نوجوان شہید ہوئے تھے جبکہ دشمن کے ہزاروں فوجی جہنم میں
چلے گئے تھے۔ 12 ستمبر کی صبح سورج کی روشنی سے پہلے راجہ عزیز بھٹی نے نماز قائم کی، جو ان کی زندگی کی آخری صبح تھی۔ صوبیدار غلام محمد کے ساتھ چائے کا لطف اٹھاتے ہوئے میجر عزیز بھٹی نے اپنا ہاتھ صوبیدار کی طرف بڑھایا اور پوچھا، کیا میری قسمت میں شہادت ہے؟ صوبیدار، جو ہاتھ شناس بھی تھا، نے جواب دیا، جناب، شہادت تو آپ کی قسمت میں ہے، لیکن اس رتبے کا وقت معلوم نہیں کہ کب ملے گا۔ میجر عزیز بھٹی نے کہا، میں بتاتا ہوں، یہ وقت بہت قریب ہے۔ اس دوران دشمن نے ایک اور حملہ کیا، لیکن میجر عزیز بھٹی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کو طاق پر حملہ کیا اور بے شمار ٹینک کو رکھ کر دیر بنا دیا۔ ابھی بھی سامنے سے گولیوں کی بارش جاری تھی اور گولیاں دائیں بائیں گزر رہی تھی۔ اس پر صوبیدار اکرم نے کہا، جناب، آپ فائرنگ کے رینج میں ہیں، نیچے مورچے میں آ جائیے۔ جس پر میجر عزیز صاحب نے جواب دیا، اگر اس وطن پر قربان ہونا ہو تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ میجر عزیز بھٹی کے دل میں اپنے وطن کی محبت کی روشنی سے دشمن کے سامنے ڈر نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے ہموار اور دلیرانہ مزاج سے دشمن کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ اس دوران دشمن آپ کو دیکھ چکا تھا اور بھارتی توپچی نے ٹینک کا رخ آپ کی جانب کیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ حملہ کروانے کے لیے دوربین اٹھائی ہی تھی کہ ٹینک کا جلتا ہوا گولہ آپ کے سینے پر جا لگا اور اس طرح فرض شناسی اور شجاعت کے پیکر پاکستان کا عظیم سپاہی شہید ہو گیا۔ شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک۔ میجر راجہ عزیز بھٹی اس شہادت کے مقام پر فائز ہو چکے تھے جس کی خواہش وہ ہمیشہ سے اپنے دل میں رکھتے تھے۔ حکومت نے جرت اور بہادری کے صلے میں آپ کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ آج بھی میجر عزیز بھٹی کا نام ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور اس کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی۔ ان کی شہادت کا دن 12 ستمبر تھا، جب وہ لاہور کی حفاظت کے لیے جاگ رہے تھے اور دشمنی فائرنگ کا جواب دے رہے تھے۔ یہ ایک خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے جو ہمیں ہمارے قوم کے جوانوں کو اسلامی تاریخ کے بہادر اور ہیروز کے بارے میں بتانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ میجر عزیز بھٹی کی شہادت ہمارے ملک کے لیے قیمتی ہے اور ہمیں ان کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔